العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن اشترى مکیلا مکایلتا، کسی نے خریدی کیلی چیز کیل کر کے، او موزونا موازنتا، یا وزنی چیز وزن کر کے، فاقتالہ او اتزنہ، پھر اس کو ناپ لیا یا تول لیا، ثم باعہ مکایلتا او موازنتا، پھر اس چیز کو آگے فروخت کر دیا کیل یا وزن کے لحاظ سے، لم یجز للمشتری منہ ان یبیعہ ولا ان یأکلہ حتی یعید الکیل والوزن، تو جائز نہیں ہوگا مشتری کے لیے کہ اسے آگے فروخت کرے، اور نہ یہ جائز ہے کہ اس کو کھائے یہاں تک کہ دوبارہ کیل یا وزن کر لے۔ عزیز طلباء، مصنف علیہ الرحمہ اس متن میں یہ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر کسی شخص نے کوئی مکیلی چیز کیل کر کے خریدی، مثلا گیہوں، چاول وغیرہ، کیل یہ پرانے زمانے کا ایک پیمانہ ہے، جیسے فی زماننا ھذا لیٹر کے اعتبار سے آپ نے دیکھا ہوگا تیل اور دودھ وغیرہ کو لیا اور دیا جاتا ہے، ایسے ہی ایک پیمانہ کیل ہوتا تھا جس میں گندم وغیرہ کو رکھ کر ناپ کر بیچا جاتا تھا۔ تو اگر کسی شخص نے کوئی مکیلی چیز مثلا گیہوں، چاول وغیرہ کیل کر کے خریدا، یا موزونی چیز مثلا لوہا وغیرہ خریدا، پھر اسے کیل یا وزن کر کے دوسرے کو فروخت کر دیا، تو مشتری ثانی کا بغیر کیل یا وزن کیے ہوئے آگے فروخت کرنے کی شرعاً اجازت نہیں ہوگی، کیونکہ اگلے شخص کو ہو سکتا ہے کہ پہلے کیے ہوئے کیل یا وزن پر اعتماد نہ ہو، جس کے نتیجے میں جھگڑے کی نوبت آ جائے، اور آپ کو بتلایا جا چکا ہے کہ معاملے میں ہر وہ صورت ممنوع ہے جو مفضی الی المنازعہ ہو، جو جھگڑے کا باعث ہو۔ لہٰذا مشتری اول نے تو اس چیز کو کیل یا وزن کر کے ہی خریدا ہے، لیکن جب یہ آگے اسے فروخت کرے تو مشتری ثانی کو فروخت کرتے وقت مشتری اول پھر سے اس کو کیل یا وزن کر دے، تاکہ مشتری ثانی کو اعتماد کلی حاصل ہو جائے اور جھگڑے کی نوبت نہ آئے، کیونکہ اس مبی کے سلسلے میں مشتری اول نے جو کیل یا وزن کیا ہے اس پر اعتماد مشتری اول کو ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ جب یہ مشتری اول مشتری ثانی کو اس چیز کو فروخت کر رہا ہے تو مشتری ثانی بھی پہلے کیے ہوئے کیل یا وزن پر اعتماد کرے۔ اس لیے مشتری ثانی کے اعتماد کو بحال کرنے کے لیے اس کیل کی ہوئی چیز کو دوبارہ کیل کرنا پڑے گا، وزن کی ہوئی چیز کو دوبارہ وزن کرنا پڑے گا، تاکہ مشتری ثانی کا اعتماد بھی مشتری اول کی طرح بحال ہو جائے اور کسی بھی طرح کا جھگڑا اور فساد کا امکان باقی نہ رہے۔ عزیز طلبہ، مصنف رحمۃ اللہ علیہ کے اس متن پر ایک عصری مسئلے کا انطباق کرنا ہے۔ پیکنگ آبجیکٹس کی وزن کیے بغیر فروخت کرنے کا حکم۔ آج کل مارکیٹ میں پیکنگ شدہ اشیاء کی خرید و فروخت کا رواج عام ہو چکا ہے۔ کمپنیاں اپنا پروڈکٹ پہلے سے وزن کر کے باکس میں پیک کر دیتی ہیں اور خریدنے والے انہیں بغیر وزن کیے خرید لیتے ہیں۔ نہ تو دکاندار اسے دوبارہ وزن کرتا ہے اور نہ ہی خریدنے والا ان پیکنگ اشیاء کو خریدتے وقت وزن کیے جانے کا مطالبہ کرتا ہے، بلکہ
ان پیکنگ اشیاء کی خرید و فروخت بغیر وزن کیے ہوئے ہی ہوتی ہے۔ شرعاً اس طرح پیکنگ شدہ اشیاء کی خرید و فروخت بغیر وزن کیے جائز و درست ہے۔ عزیز طلباء، اس عصری مسئلے کو مصنف علیہ الرحمہ کے متن پر منطبق کرنے سے پہلے ایک فقہی قاعدے کا جاننا ضروری ہے تاکہ انطباق آسان ہو جائے، اور وہ یہ ہے کہ حکم وجود و عدم کے اعتبار سے اپنی علت پر دائر ہوتا ہے۔ الحکم یدور مع علتہ عدما و وجودا، حکم دائر ہوتا ہے وجود اور عدم کے اعتبار سے اپنی علت پر، یعنی اگر حکم کی علت موجود ہو تو حکم بھی موجود ہوتا ہے، اور اگر حکم کی علت موجود نہ ہو تو حکم بھی معدوم ہو جاتا ہے۔ اور مکیلی یا موزونی اشیاء کا بغیر کیل یا وزن کر کے آگے فروخت کرنے کی ممانعت کی علت مفضی الی المنازعہ یعنی جھگڑا ہے، جو یہاں یعنی پیکنگ شدہ اشیاء کی خرید و فروخت میں موجود نہیں ہے، کیونکہ لوگ مکیلی یا موزونی اشیاء کو جو پہلے سے باکس میں پیک ہوتی ہیں مکمل اعتماد کے ساتھ خریدتے ہیں اور دوبارہ وزن کیے جانے کا مطالبہ بھی نہیں کرتے ہیں، اور کمپنیاں بھی اس بات کا مکمل لحاظ رکھتی ہیں کہ خریدار کو کسی قسم کی بے اعتمادی حاصل نہ ہو، اسی لیے وہ باکس پر اس چیز اور پروڈکٹ سے متعلق ساری تفصیلات درج کر دیتی ہیں، مثلا یہ چیز کتنے کلو کی ہے، اس کی کوالٹی کیا ہے، اس کا ایکسپائری ڈیٹ کیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ پس معلوم ہوا کہ مکیلی یا موزونی اشیاء کا بغیر کیل یا وزن کر کے آگے فروخت کرنے کی ممانعت کی علت جھگڑا ہے، جو یہاں یعنی پیکنگ اشیاء کو بغیر وزن کیے ہوئے فروخت کرنے کی صورت میں موجود نہیں ہے، اور قاعدہ ہے کہ اگر علت نہ ہو تو حکم بھی باقی نہیں رہتا ہے۔ پس یہاں علت یعنی جھگڑا موجود نہیں ہے، اس لیے عدم جواز والا حکم بھی مفقود ہوگا۔ اس لیے پیکنگ شدہ اشیاء، مکیلی یا موزونی اشیاء کا بغیر کیل یا وزن کیے ہوئے فروخت کرنا شرعاً جائز ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.